آپ یاد رکھیں کہ بھائی کسی بھی کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ جب مولا کے زمانے میں مولا کے بنائے ہوئے لوگ بےمانیاں کرتے تھے اور مولا ان کو ہٹاتے تھے۔ مولا کے زمانے میں کتنے گورنر جو تھے مولا نے معین کیے تھے، بعد میں بےمانی ان کو ہٹایا مولا نے۔ اور شاید آپ کو سب کو تعجب ہوگا کہ ابن زیاد جو باپ کا زیاد، یہ مولا نے اس کو کوفے کے گورنر بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر معاویہ سے مل گیا تھا جا کر، اور سینکڑوں ہزاروں شیعوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وقتی دیکھا جاتا ہے، بعد میں کیا بن جائے اس کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ جاتا کہ مولا تک نے گارنٹی نہیں لی اس کی کہ بعد میں کیا ہو جائے گا۔ وقتی دیکھا معاملہ، اس کے بعد میں اس کو ہٹا دیا۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا کلب جواد اور وقف بورڈ کے چیئرمین علی زیدی آمنے سامنے کی جنگ شروع کرنے والے ہیں۔ مولانا جواد نے جمعہ میں اس کی شروعات کر دی ہے اور علی زیدی کو بنا نام لیے ابن زیاد کا باپ بتایا، جس نے شیعوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا۔ چونکہ مولانا جواد نے عورتوں کی طرح بنا نام لیے لوگوں پر پتھر پھینکے ہیں اور آروپ لگائے ہیں، اس لیے اب مولانا کو زنانہ مولانا بتایا جا رہا ہے۔ جس عباس باغ کی کربلا کو لے کر مولانا نے قوم کے ہزاروں لوگوں کو فری میں پلاٹ دینے کے نام پر بیوقوف بنایا اور پھر معاملہ ٹائیں فش ہو گیا، اب وہی مولانا ایک بار پھر قوم کے لوگوں کے ساتھ عباس باغ کی کربلا کو لے کر نیا ناٹک کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ہی قوم کو کروڑوں روپے کا چونا لگا چکے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی نئی یوجنا کیا ہے، سنیں۔ عباس باغ کی کربلا میں آپ دیکھیں پوری پولیس کی بڑی بھگت سے وہاں کے لوگ ناجائز تعمیرات ہوتی رہتی ہیں، اور ہم فون کرتے ہیں اس کے ساتھ کو ان سب کو، تو کہتے ہیں ہم نے رکوا دیا ہے، بعد میں پولیس جاتی ہے، گھنٹے کے بعد پھر وہاں پر تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی رات میں تعمیر ہو رہی ہے، کبھی صبح 6 بجے تعمیر ہو رہی ہے۔ تو وہاں کی جو لوکل پولیس ہے اس کی بڑی بھگت سے وہاں کے اوپر بہت زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اس میں ہمیں چاہتے ہیں کہ بڑی میٹنگ وہاں پر ہو، بڑا جلسہ وہاں پر عوامی ہو، اس پر انجمن رائے آدمی شریک ہو، اور اس کے بعد اس کو رکھوانے کا کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے۔ امام باڑہ مغل صاحبہ میں اویدھ قبضے کو لے کر سمرتھن کرنے والی حیدری ٹاسک فورس کو زنانی فورس بتاتے ہوئے مولانا نے ایک بار پھر اس آدمی کا نام لینے کی ہمت نہیں دکھائی جو قبضہ کرانے کے لیے اہم رول نبھا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کا داماد شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین علی زیدی ہے، جس نے اس جگہ کے لیے بورڈ سے نو آبجیکشن پتر دیا ہے کہ وہ جگہ وقف سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن مولانا نے ایک بار بھی علی زیدی کا نام نہیں لیا۔ چاہے زنانی فورس ہو یا کوئی دوسرا ویکتی، کسی کو بھی وقف کی جگہ پر ہوئے ناجائز قبضے کو جائز نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ سنیں کس طرح سے کس کو کوسا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو خاص طور سے اب آپ نے مغل صاحبہ کے امام باڑہ میں دیکھیں، وہاں پر اندر ناجائز تعمیر ہو رہی تھی اور وہاں پہ جا کر رکوایا گیا، تو معلوم ہے کہ وہاں پہ وہ بھی ناجائز تعمیر وہاں پر ہو رہی ہے اس طرح سے، اور ایک وہ کوئی فورس بنائی گئی ہے، کوئی زنانہ فورس ایک ہے، وہ معلوم اس کی حمایت میں وہاں پہنچ گئے، یعنی جو ناجائز قبضے دار ہے ان کی حمایت میں فورس بنی ہے کہ وہاں جا کر وہ کہہ رہے ان کا بنوانا چاہیے۔ اور گیٹ ہے مغل صاحبہ کا امام باڑہ، اس کا گیٹ سڑک پر ہے، اندر امام باڑہ ہے، اور اس کے بیچ میں تعمیر ہو رہی ہے، وہ کہتے پرائیویٹ ہے،
امام باڑے کے گیٹ اور امام باڑے کے بیچ میں تعمیر ہو رہی ہے. کہتے صاحب پرائیویٹ ہے پرسنل ہے, اس پر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں اور لڑائی جھگڑے پر وہاں پر تیار ہے. وہ زنانہ فوج بھی وہاں پر پہنچ گئی ہوتی ہے. اب اگر تم لوگ ایسے ہی تم مرد میدان ہو تو لاؤ جو لذیذ گلی بن رہی ہے جو کبھی بتا رہے ہیں تو تاکہ وہاں پہ تو رکواؤ جہاں شرابیں پی جاتی ہے, جا کے رکواؤ. ہمت ہے کمشنر کے خلاف, ڈی ایم کے خلاف. وہاں للو یادو جو وہاں پر ہے اس نے بھی اس کے کسی کارندے نے ایگریمنٹ کیا ہے ایک عسکری نام پہ ہم وکیل ہے اس سے, اور اس کے وقت کے لیے للو یادو جاؤ جا کے روکو. ہے ہمت لوگ نہیں ہے, قدم رکھنے کی ہمت. یہ جو اس طرح کے ٹچے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر شیوئی کے شیر ہوتے ہیں. مولانا حمید الحسن کے قریبی اور رشتہ دار جنہیں بدماش اور مرڈر کرنے والا بتایا جاتا ہے, ان کی کھلی اڑاتے ہوئے مولانا نے کیا کہا سنیں. بچپنے سے سنتے آ رہے شیعہ بدماش, شیعہ بدماش. ارے صاحب وہ بہت بڑا بدماش شیعہ ہے. جب رپورٹ نہیں مارا 5 شیعوں کو قتل کیا اس نے, اور 5 شیعوں کو اغوا کیا اس نے. آج تک کسی دوسرے فرقے کے ایک چوہے کو بھی نہیں مارا. بہت بڑا شیعہ بدماش ہے, بہت بڑا سارے صاحب کا ڈنکا بجا معلوم کتنے شیعوں کو مارا, شیعوں کا اغوا کیا, شیعوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے. بدماش, بہت بڑا بدماش ہے. ارے بدماش ہو تو آج تک کسی دوسرے فرقے کے ایک چوہے کو جاتا ہے چوس ہوئی بھی چپ ہو تو اس کی ہمت نہیں ہے. یہی بدماش ہے یہاں پر. تو یہ جو چھوٹی موٹی تنظیم اس طرح کی بنی ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کے لفنگے شامل ہیں اس میں, اور وہ صاحب بنایا گیا ہے اوقاف کی حفاظت کے لیے, اور صرف جہاں پر ناجائز قبضے ہوتے ہیں ان کی حمایت کے لیے پہنچتے ہیں وہ. کبھی کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی بدماش قبضہ کر رہا ہو وہاں پہنچ کے دکھاؤ تو کیا. اپنی تعریف کرتے ہوئے زنانہ مولانا بتائے جانے والے اس مولانا نے مسجد میں ایک اور جھوٹ بولا. شیعہ وقف بورڈ کے پورے چیئرمین وسیم رضوی کی اپلبدھی کو اپنی اپلبدھی بتاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کی اور کہا کہ اصل میں انہوں نے بدماشوں سے ٹکر لی اور وقف کو بچایا. وقف معاملوں کے علامہ کہے جانے والے ضمیر نقوی کا کہنا ہے کہ سچائی یہ ہے کہ وقف کو بچانے کے لیے بدماشوں سے جو ٹکر لی وہ وسیم رضوی نے لی تھی. مولانا کی بھومکا نہ کے برابر تھی کیونکہ مولانا گلیل بھی چلانا نہیں جانتے, لیکن انہیں جھوٹ بولنے اور دوسروں کی اپلبدھی کو اپنی جھولی میں ڈالنے کی عادت ہے. اگر یہ اتنے بڑے بدماش یا بہادر ہیں تو وسیم رضوی سے الگ ہونے کے بعد وقف مسجد شادرہ کو کیوں نہیں بچایا؟ اگرسن کالج کے وقف کو کیوں ڈیلیٹ ہونے دیا؟ عباس باغ کی کربلا پر سے قبضہ مکت کیوں نہیں کروایا؟ وغیرہ وغیرہ ڈھیروں وقف کا نام گنایا جا سکتا ہے. ضمیر نقوی نے کہا کہ مولانا اگر مرد ہیں تو بتائیں کہ انہوں نے وسیم سے الگ ہونے کے بعد کس وقف کو بچایا؟ وقف امام باڑہ زین العابدین جسے ان کے رشتہ دار عقیل شمشی, امیل شمشی وغیرہ نے قبضہ کر کے اسے گودام بنا دیا ہے, جب وہ اسے آزاد نہیں کرا سکتے تو وہ دوسرے وقف کو کیا بچائیں گے؟ اب سنیں مولانا نے کس طرح اپنی بہادری کے جھوٹے قصے بیان کیے. ہم نے یہاں پر روکا ہے اور یہاں پر اپنی حفاظت کی ہے. ستار باغ کے امام باڑے پر بہت بڑا مافیا گروپ تھا, وہ تو چودھری پتہ نہیں کون کہلاتا تھا, کوئی قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اس کے بعد اس کو آزاد کرایا گیا. یہاں للو یادو قبضے میں پوری زمین تھی, اس کو آزاد کرایا گیا. اس کے علاوہ اور تمام کتنی اس طرح کی چیزیں وہ آزاد کرائی گئی. یہ سب چوہے کہاں تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی تنظیم بنائی جاتی ہے اور یہ پولیس بنواتی ہے تاکہ قوم جو ہے وہ دھوکے میں رہے کہ صاحب یہ کام کے لیے کر رہے. تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رہنا چاہیے. مولانا نے
अपने करीबियों से साफ साफ कहा था कि आज वो जुमा में नाम लेकर अली जैदी की बेईमानी की पोल पट्टी खोलकर रख देंगे, लेकिन तकरीर करते समय इनकी सारी बहादुरी बुज़दिली में बदल गई। नतीजतन अली जैदी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। ये अलग बात है कि इधर उधर की बातें करने के बाद इस मौलाना ने अली जैदी का नाम लिए बिना उसे ज़ियाद कह डाला, जिसने शियों का कत्ल करवाया और बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसे मौला अली ने गवर्नर बनाया था, लेकिन इस मौलाना ने मौला अली पर शक व शुबहा किया और मौला अली को बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ज़ियाद कितना नुकसान पहुंचाएगा। जबकि तमाम मौलाना पढ़ते हैं कि मौला अली जब किसी का कत्ल करते थे तो उन्हें पता होता था कि उसकी 70 नस्ल में कोई मुसलमान होने वाला है या नहीं। इस बदअकीदा मौलाना ने क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। और आप याद रखें कि भाई किसी भी की गारंटी नहीं ली जा सकती है। जब मौला के ज़माने में मौला के बनाए हुए लोग बेईमानियाँ करते थे और मौला उनको हटाते थे। मौला के ज़माने कितने गवर्नर जो थे मौला ने मुअय्यन किए थे, बाद में बेईमानी पर उनको हटाया। और शायद आपको सबको ताज्जुब होगा कि इब्न ज़ियाद जो बाप का ज़ियाद, ये मौला ने उसको कूफे के गवर्नर बनाया था और उसके बाद फिर मुआविया से मिल गया था जाकर और सैकड़ों हज़ारों शियों को उसने कत्ल किया था। तो सवाल ये है कि वक्ती देखा जाता है, बाद में क्या बन जाए इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। जाता है कि मौला तक ने गारंटी नहीं ली उसकी कि बाद में क्या हो जाएगा। वक्ती देखा मामला, उसके बाद में उसको हटा दिया। इसी तरह आखिरी जुमले इस मजबूर कहना पड़ रहा है कि जो तस्वीरें वगैरह मेरे साथ आती हैं उस पर भी कभी भरोसा न कीजिएगा कभी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बहुत कमाल करता है। खासतौर अब जो AI बन गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसकी वजह से आप किसी की तस्वीर कहीं भी लगा सकते हैं। लिहाजा किसी की भी तस्वीर अगर साथ में हो तो ये ना समझ लीजिएगा कि वो बहुत चाहने वाला है और ये बहुत मोहब्बत करने वाला है। इसका कोई दलील नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है इसकी। और फिर मुझे खबर भी नहीं होती कौन आके तस्वीर खिंचवा गया और कौन नहीं खिंचवाया, पता भी नहीं चलता। लिहाजा पहले भी मैं ऐलान कर चुका, इससे पहले 4-5 साल पहले भी ऐलान किया, आज भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि तस्वीर कोई दलील नहीं है कि वो चाहने वाला और मोहब्बत करने वाला हमारा साथी है। कोई तस्वीर दलील नहीं है। लिहाजा ये पेश नज़र ये वाला रहना चाहिए। आखिर में मौलाना ने पुलिस के दलाल और मुखबिर माने जाने वाले तालकटोरा करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैज़ी और मिसम इफ्तिखार के बारे में दुआ करवाई कि अल्लाह उन्हें कौम का लीडर बना दे। सुने मौलाना की ज़बानी। और दुआ है कि जो है वो हमारे कौम के लोग ऐसे लोग हैं जो पुलिस के एजेंट बने हुए हैं, दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं, पाले वालों की इस्लाह फरमा और वाकई वो कौम की खिदमत करें और वाकई कौम की खिदमत में आगे बढ़। क्योंकि खादिमुल कौम सय्यदुहुम व सय्यदुल कौम खादिमुहुम, ये बहुत पुरानी अरबी मसल है। जो कौम का खादिम होता है वही कौम का सरदार होता है, जो कौम का सरदार होता है वही कौम का खादिम हुआ करता है। ये बहुत पुरानी मसल है। खिदमत करोगे तो सरदारी खुद ब खुद मिल जाएगी, बीमारियों से और मकारियों से सरदारी नहीं मिला करती। बहरहाल बताया जाता है कि मौलाना जवाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और CEO ज़ीशान रिजवी की गैर कानूनी कार्रवाइयों से तंग आ गए हैं और वो दिन दूर नहीं जब वे अली जैदी के ख़िलाफ़ पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरह अभियान छेड़ दें, क्योंकि अली जैदी मौलाना जवाद की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरी ओर शाह मर्दा में हुए घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और मौलाना जवाद के खिलाफ अभियान तेज हो रहा है। सरफराज गुट, मौलाना जवाद और बहादुर अब्बास का
पुतला फूंकने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में सरफराज हुसैन ने शाह मर्दा को लेकर एक पंफलेट छापा है और उसमें मौलाना जवाद और बहादुर अब्बास की बेईमानी उजागर की है और सवाल पूछे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दरगाह के गेट पर मौलाना जवाद का पुतला जलाया जाए। सरफराज गुट ने मौलाना जवाद और बहादुर अब्बास को नोटिस भेजकर धमकी दी है कि अगर हिसाब किताब शाह मर्दा का पेश नहीं किया गया तो जल्द ही उनका पुतला जलाया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।